محترم ناظرین، نمستے یا نمسکار کہنے کا حکم جس سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں جو آپ کو نمستے یا نمسکار کہتے ہیں، تو آپ بھی اس کو نمستے اور نمسکار کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے دارالعلوم دیوبند کیا کہتا ہے اور بیرونی ٹون کا کیا فتویٰ ہے، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل وائرل فتویٰ پہ نئے ہیں تو چینل کو برائے کرم سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ ناظرین، نمستے یا نمسکار کہنے کا حکم۔ سوال: کفار کا کوئی مذہبی پس منظر رکھنے والا عمل ہو اور اس مذہبی پس منظر کی وجہ سے اس عمل پر کوئی حکم شرعی مرتب ہوتا ہو، پھر وہ عمل اپنا مذہبی پس منظر کھو کر صرف تہذیبی روایات کا ایک حصہ بن کر رہ جائے، تو کیا اس سے حکم شرعی میں کوئی فرق واقع ہوگا یا نہیں؟ مثلا نمستے نمسکار کا لفظ ہے، اس کا ایک مذہبی پس منظر ہے، لیکن آج کے دور میں اس کا مذہبی پس منظر اوجھل ہے اور صرف تہذیبی روایت کے طور پر یہ لفظ رائج ہے۔ کیا کچھ گنجائش نکلتی ہے؟ آئیے الجواب دیکھتے ہیں جواب کیا ہے۔ واضح ہو کہ ہر قوم مذہب کا ملاقات کے وقت مخصوص الفاظ میں سلام کرنے کا جو انداز ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک اس کے لغوی معنی جو عام طور پر ملاقات کرنے والے کے لیے دعائیہ کلمات یا اظہار ادب یا اظہار خوشی پر مستعمل ہوتے ہیں، اور دوسری حیثیت ان الفاظ کی قوی شناخت یا مذہبی شناخت کی ہوتی ہے۔ غیر مسلم سمیت کسی مسلمان سے ملتے وقت سلام مسنون کے علاوہ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی گنجائش ہے جو لغوی طور پر صحیح ہو، یعنی ان کا معنی درست ہو، اس میں غیر شرعی بات نہ ہو، مثلا کفر پر رضامندی یا کوئی شرکیہ کلمہ وغیرہ، لیکن شرط یہ ہے وہ الفاظ کسی غیر قوم مذہب کی شناخت یا خصوصیت یا ان کی مخصوص روایات و تہذیب کا حصہ نہ ہو۔ پس اگر وہ الفاظ کسی غیر قوم مذہب کی شناخت یا مخصوص روایات و تہذیب کا حصہ ہو تو غیر قوم مذہب سے مشابہت کی وجہ سے اس کا استعمال ممنوع ہوگا، اگرچہ اس کے لغوی معنی دعائیہ کلمات پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو۔ لہذا صورت مسئولہ میں ملاقات کے وقت ہندوؤں کے مخصوص کلمات نمستے یا نمسکار کہنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ فی زمانہ اگر یہ کلمات ان کے مذہبی پس منظر کے ساتھ خاص نہ ہو بھی، تب بھی چونکہ یہ کلمات ان کی مخصوص تہذیب کا حصہ ہے، اس لیے ان کے کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ملاقات کے وقت سلام کہنے کا حکم ہے، اس سے بہتر کوئی کلمہ ملاقات کے وقت باہمی الفت و محبت دعائیہ پر مشتمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آئیے دارالعلوم دیوبند کیا کہتا ہے اس سلسلے میں۔ کیا نمسکار کہنا شرک ہے؟ ہم آپس میں فون پر غیر مسلموں کو نمسکار کہہ سکتے ہیں؟ سوال: کیا نمسکار کہنا شرک ہے؟ کیا ہم آپس میں اور فون پر غیر مسلموں کو نمسکار کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ الجواب: نمسکار سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کے اندر عبادت و بندگی کے معنی پائے جاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال کسی انسان کی تعظیم کے لیے کرنا معنوی طور پر اسلام کے عقیدہ توحید کے خلاف، اس لیے مسلمان ہرگز اسے استعمال نہیں کرے۔ البتہ غیر مسلموں کے ساتھ آپس یا فون پر ملاقات کے دوران آداب عرض، السلام علی من اتبع الہدی یا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو غیروں کا مذہبی شعار نہ ہو اور نہ ہی اس کے اندر شرکیہ معنی پائے جاتے ہو۔ تو ناظرین، آپ اچھی طرح سمجھ گئے، اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنا ہے، نمستے اور نمسکار نہیں کہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ اگر دوستی ہے، آفس میں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو آداب کہیں، آداب عرض ہے یا آداب کہہ دیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں، نمستے اور نمسکار نہیں کہہ سکتے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔